بھائی آپ نے وہ بیل لگائی کیوں جو میوزک والی بیل ہے؟ تمہیں دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، تجھے انٹرنیٹ پہ، تجھے اچھی سی بیل نہیں ملی. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع کر رہے ہیں، تو نے سانگ لگایا ہوا بیل کے اوپر. یا آپ مجھے ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے بتا دے، نماز کھڑی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کون بندہ ہے جو نماز کے اندر فون اٹینڈ کر سکتا ہے؟ فون اٹینڈ کر سکتے ہیں نماز میں؟ تو کیا ضرورت ہے بیل اوپن کرنے کی نماز میں؟ جب آپ نماز میں فون ہی اٹینڈ نہیں کر سکتے تو بیل اوپن کرنے کی ضرورت؟ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت. میرے صحابی کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا. چاہے تجھے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں برداشت کر لینا، ٹکڑے کروا لینا اپنے، جلا کے راکھ کر دیا جائے، جل جنا آگ میں، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی بھی شرک نہ کرنا. یہاں تک رسول اللہ نے حکم دیا. اور آج 10 سال تک اولاد نہ ملے تو کون سا ایسا شرک جو یہ کرتا نہیں؟ 5 سال تک بیٹا نہ ہو تو کس جگہ پہ جا کے چڑھاوے چاہتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 سال بیماری میں کٹ جائے نا تو پتہ نہیں کس طرح کے شرکیہ تعویذ نے باندھے ہوتے ہیں. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ ٹکڑے کر دیے جائیں کروا دیں، شرک نہ کرنا. سر جی عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ یہ بنیاد ہے. باقی سارے کام آج سے چھوڑ کے سب سے پہلے عقیدہ سمجھو، توحید سمجھو. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے جتنے مرضی ٹکرے مارو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ساری باتیں چھوڑ کے عقیدہ سمجھیے، توحید سمجھیے. شرک اور توحید میں فرق کیا ہے؟ جان پھٹک کیجئے. کہیں میری زندگی میں کسی کونے شونے میں کوئی سوچ ایک ذرہ برابر شرک والی تو نہیں. اور شرک ہوتا کیا ہے بھلا؟ کوئی بھی عمل آپ کا نیک عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کی سنت کی مہر نہ ہو اس کے اوپر. جس پر رسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں ہے وہ عمل نیک ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل نیک عمل ہو اور اللہ اپنے نبی کو اس سے محروم کرے؟ آپ آج کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے اور رسول اللہ نے وہ نہیں کیا. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ اس عمل سے محروم رہے اور آج میں کر رہا ہوں. جب رسول اللہ نے وہ عمل نہیں کیا وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم تو اکثر کہا کرتے ہیں آپ کو کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، دن رات گزار رہے ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ بھی نوٹ کر رہے ہیں آپ کو. جہاں جہاں آپ رسول اللہ کی کاپی کر رہے ہیں نا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ، وہاں پہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹک لگا رہے ہیں. گڈ گڈ ویری گڈ، صحیح کر رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، صحیح زندگی گزار رہا ہے، ٹک لگ رہا ہے. جہاں پہ آپ نے ذرا سا پاؤں نکالنا رسول اللہ کی مخالفت کی طرف، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، جہاں سے ذرا سا بھی آپ پٹری سے نیچے اترے فوراً کانٹا لگتا، فوراً کانٹا لگتا. اور آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ جب دنیا سے جائیں کتنے ٹک لے کے جاتے ہیں اور کتنے کانٹے لے کے جاتے ہیں. دیکھیے گا آپ نے بڑے سے بڑے غریب دیکھے ہوں گے. غریب ہونا عیب ہے؟ بتائیے ذرا. لیکن حرام خور ہونا عیب ہے. غریب ہونا عیب نہیں ہے، حرام خور ہونا عیب ہے. دنیا کائنات کا بدترین آدمی ہے جو اپنے معصوم بچوں کو، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے. سر آپ مجھے کیا سمجھ بوجھ ہے، آپ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. 5 سال کی معصوم بچی کا کیا قصور ہے اس کو حرام کھلا رہے ہیں. ہماری یہ دنیاوی زندگی جس میں آج ہم جی رہے ہیں، اس زندگی کی حقیقت، حیثیت اور اصلیت اگر کسی شخص کو سمجھ میں آ جائے تو اصل کامیابی ہی اس شخص کی ہے. یہ دنیا کی حقیقت کو آپ معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں رہ کے کچھ بنایا جاتا ہے اور کچھ بنا جاتا ہے. پائی پائی جوڑ کے، ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے اور ایک ایک چیز پہ فوکس کر کے انسان بہت کچھ بناتا ہے.
انسان کی کامیابی انسان کی ناکامی دونوں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اگر کسی شخص نے کامیابی کمانی ہے تو یہیں پہ محنت کر کے کمانی ہوگی، اور اگر کسی شخص نے ناکامی کمانی ہے تو یہیں پہ غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، وہ بھی معاملہ یہیں پہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اس کے اتنے ڈیزائن بنا دیے ہیں، اتنے رنگ بھر دیے ہیں اس کے اندر، کہ جو بھی ایک بار یہاں آ جاتا ہے واپس جانے کو دل کرتا نہیں، اس کا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے یہ اصول قائم کر دیا ہے، اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی ایک بار دنیا میں آیا ہے کل من علیہا فان کی تلوار اس پہ چلے گی، ایک نہ ایک دن اس کو ملک الموت کا منہ دیکھنا پڑے گا، موت کے دروازے سے اس کو گزرنا پڑے گا، اپنوں کو اور پیاروں کو چھوڑ کر قبر کی بند کوٹری میں جا کے لیٹنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے اور قانون ہے۔ لیکن اب کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی ثواب دید ہے کہ سب کچھ یہیں پہ رہ کے، یہیں کا بنا کے، یہیں پہ چھوڑ کے چلا جائے، یا یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے لیے بھی کچھ تیار کر کے اپنے ساتھ بھی کچھ لے کے جائے۔ دونوں آپشن انسان کے سامنے۔ میجورٹی آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے کہ زندگی میں بہت کچھ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، بہت کچھ، یہاں سے کام شروع کیا، وہ اوپر آسمانوں تک پہنچا دیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جاتے ہیں خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ، ویسے ہی خالی ہاتھ واپس جا رہے ہوتے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کا تقرب حاصل کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کما کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے تقرب اللہ اور اس کے اصول و قوانین اور اس کے اعمال آپ کے سامنے رکھے تھے۔ یہ اصل کامیابی ہے نا کہ انسان تقرب اللہ کمائے، اللہ کا مقرب بندہ بن کے جائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائے۔ لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ انسان نے دنیا سے جانا ہے تو جو سب سے اہم چیز ہے جو انسان کو چاہیے دنیا سے جاتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اس پہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس اصول پہ عمل ہوگا کہ زندگی میں رہتے ہوئے اس کے کئی اصول ہو سکتے ہیں، آخرت کمانے کے کئی اصول ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اصول یہاں نوٹ کر لیجئے، میں اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی پسند میں اپنے آپ کو رنگنا ہے اور اللہ کی ناپسند سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی پسند میں اور ناپسند میں اپنے آپ کو رنگ لیجئے، کہ جو پسندیدہ امور ہیں ان کو اختیار کرنا اور ناپسندیدہ امور کو چھوڑنا۔ یہ آج کے خطبہ جمعہ کا مین پیغام ہے، اہم پیغام ہے۔ لہٰذا اس کے پیش نظر کئی امور ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، رسول اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور کئی امور ایسے ہیں جو ان دونوں کو پسند ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایک ایسے امور کی نشاندہی کی جائے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے، اور ہم ہیں جو دن رات جو ان کاموں کو کر رہے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، اس طرح کے دیگر سلوگن اور نعرے آپ کو ملیں گے، لیکن دن رات کام وہ ہیں جو رسول اللہ کو ناپسند ہیں۔
جن سے رسول اللہ کو شدید نفرت تھی. مجھے اور آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ امور جن سے رسول اللہ کو شدید نفرت تھی، وہ امور جو رسول اللہ جن کو انتہائی ناپسند کرتے تھے، ان کا ہماری زندگیوں سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دور دور کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایسے امور جن سے رسول اللہ کو نفرت، ایسے امور جو رسول اللہ کے ناپسندیدہ امور، ان میں سے چند ایک نوٹ کیجئے. اور اس میں پہلی چیز یہ نوٹ کر لیجئے، صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اور صحابہ کرام کے ایمان کے جتنے بھی پراسپیکٹس تھے، سارے کے سارے پراسپیکٹس میں سے ایک سب سے اہم اصول پتہ کیا تھا صحابہ کے ایمان کا؟ کہ صحابہ کرام دیکھ لیتے تھے کہ اس چیز سے رسول اللہ کو نفرت ہے، اس چیز کو رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں، کبھی بھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ ان کے ایمان کا لیول تھا. اللہ رب العزت یہ ایمانی لیول ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو بانسری کی آواز آئی، تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں. بانسری کی آواز آئی، انگلیاں رکھ لیں. ان کے شاگرد نافع ساتھ ساتھ تھے، انگلیاں رکھی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں. تھوڑی دور گزرے تو اپنے غلام نافع سے پوچھا، ابھی وہ آواز جو آ رہی تھی بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی بند ہو گئی، اب نہیں آ رہی. پھر اپنی انگلیاں ہٹا لیں. تو نافع پوچھنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا، رسول اللہ کو بھی اسی طرح آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے یہ انگلیاں رکھ لی اور میں رسول اللہ کے ساتھ تھا. جس طرح میں نے تم سے پوچھا نا کہ آواز کم ہوئی کہ نہیں، ختم ہوئی کہ نہیں، اس طرح رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، اور جب تک میں نے بتا نہیں دیا نا کہ رسول اللہ آواز بند ہو گئی، آپ نے رسول اللہ نے انگلیاں کانوں سے نکالی تک نہیں تھی. یعنی جن چیزوں سے رسول اللہ کو نفرت ہے صحابہ نے پلے سے باندھ لیا اور اسی طرح کر کے دکھایا. اور آج صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، معاملہ طبلے ساز، اور ہماری صبح بھی اسی چیز میں، راتیں بھی اسی چیز میں. اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں تو بیل ایسی لگائی ہوئی ہے کہ وہ معاملہ اسی طرح کہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں پیچھے ساز لگ رہا ہوا ہے. یہ ہمیں رسول اللہ سے محبت. بھائی آپ نے وہ بیل لگائی کیوں جو میوزک والی بیل ہے؟ تمہیں دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، تجھے انٹرنیٹ پہ، تجھے اچھی سی بیل نہیں ملی. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع کر رہے ہیں، تو انہیں سانگ لگایا ہوا بیل کے اوپر. یا آپ مجھے ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے بتا دے، نماز کھڑی ہے اور آپ نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کون بندہ ہے جو نماز کے اندر فون اٹینڈ کر سکتا ہے؟ فون اٹینڈ کر سکتے ہیں نماز میں؟ تو کیا ضرورت ہے بیل اوپن کرنے کی نماز میں؟ جب آپ نماز میں فون ہی اٹینڈ نہیں کر سکتے تو بیل اوپن کرنے کی ضرورت؟ آپ بیل آف کیجئے، موبائل آپ جیب میں ڈالیے، بعد میں آپ دیکھ لیجیے جس کی کال آئے گی، جس کا دیکھا جائے گا. تو یہ چیز اصل چیز، جس کام سے رسول اللہ کو نفرت تھی، رسول اللہ کو ناپسند، صحابہ نے پلے سے باندھ دی. اسی طرح کی ایک اور مثال لے لیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، اور اس نبی اسلام نے دیکھا کہ اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. آپ نے اس کو قریب کیا اور آپ نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتاری، خود اپنے ہاتھوں سے انگلی سے اتاری اور آپ نے یوں پھینک دی. آپ نے یوں پھینک دی اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا، کہا تجھے نہیں پتا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام اتنی بات کر کے چلے گئے. بعد میں لوگوں نے کہا، انگوٹھی پڑی ہوئی تھی اسی طرح مسجد میں، کہا تم اٹھا لو، پکڑ لو اس کو اور جا کے اپنی بیوی کو دے دینا اور کسی کام میں استعمال کر لینا. صحابہ کا جذبہ ایمانی دیکھیے. حالانکہ صحابی جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اٹھا کے لے جائے، خود نہ پہنے، بیوی کو دے دے، گھر والوں کو دے دے، یا اور بیچ کے کچھ قیمت جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن ان کا جذبہ ایمانی دیکھیے. کہا واللہ ما آخذ شیئا اطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ایسی چیز کو کبھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا جس کو رسول اللہ نے اتار کے پھینک دیا ہو. رسول اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا. یہ جذبہ ایمانی، یہ جذبہ محبت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا نا، حرمت رسول پر جان بھی قربان کرنے کا دعویٰ باطل ہے اگر وہ کام کر رہے ہیں جن سے رسول اللہ کو نفرت تھی، جس کو رسول اللہ ناپسند کرتے تھے. میں صدقے جاواں یا رسول اللہ نعرہ کہاں سے لگا رہے ہیں آپ؟ کس دل سے، کس منہ سے لگا رہے ہیں؟ جب دن رات کام وہ کرنے جن سے رسول اللہ کو نفرت تھی، جو کام رسول اللہ کو ناپسند تھے،
بہت سارے ایسے امور ہیں، بہت لمبی کتابیں ہیں اس کے اوپر، بہت لمبی لسٹ ہے ایسے امور پر جو کام رسول اللہ کو ناپسند تھے اور نفرت تھی رسول اللہ کو، لیکن چند ایک وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہاں نوٹ کیجئے، پہلا امر، پہلا کام جس سے رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفرت تھی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں کسی طرح کا بھی کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک سے رسول اللہ کو بڑی نفرت تھی، بلکہ آپ آئے 360 بت توڑنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو پاک صاف کرنے کے لیے تھے، بلکہ آپ کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے خداؤں کی توہین نہ کیا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، میں پھر بھی ان کے خداؤں کی مذمت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ شرک سے اس قدر نفرت تھی، بیماری کے ایام میں، مرض الموت میں، جس کو آپ ڈیتھ بیڈ کہتے ہیں، ان دنوں کے اندر اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے، اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، بار بار ممبر پہ آ کے خطبہ دے رہے ہیں، امت کے عقیدے کی فکر لگی ہوئی ہے، اور فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر اپنی لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا بولا رسول اللہ نے؟ لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ پہ کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں پہ سجدے کیے، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور آج یہ لعنت والے کام ہمارے ہاں کونے کونے میں، کریا بستی بستی نہیں ہو رہے؟ اس وطن عزیز کے کونے کونے میں یہ کام نہیں ہو رہے؟ جگہ جگہ پہ انسان سجدے نہیں کر رہا، جگہ جگہ پہ اپنے ماتھے نہیں ٹیک رہا، جگہ جگہ پہ انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا امور سارے انجام دے رہا ہے۔ سر دن رات ہم کام کریں لعنت والے، اور امید رکھیں ہم اللہ کی رحمت کی؟ کبھی زہر پی کے کسی کو شفا ملی ہے؟ بھئی دن رات کام کریں لعنت والے، اور امید ہو یا اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہم پہ رحمت، ہم پہ رحم کا یہ کر، کیسے رحمت ہوگی؟ تو معاملہ اس طرح کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید نفرت تھی شرک سے، آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، میرے صحابی ذرا سنیے گا حدیث کو غور سے، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، چاہے تجھے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں برداشت کر لینا، ٹکڑے کروا لینا اپنے، جلا کے راکھ کر دیا جائے، جل جنا آگ میں، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ یہاں تک رسول اللہ نے حکم دیا، اور آج 10 سال تک اولاد نہ ملے تو کون سا ایسا شرک جو یہ کرتا نہیں؟ 5 سال تک بیٹا نہ ہو تو کس کس جگہ پہ جا کے چڑھاوے چاہتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-4 سال بیماری میں کٹ جائے نا تو پتہ نہیں کس طرح کے شرکیہ تعویذ نے باندھے ہوتے ہیں، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے ٹکڑے کر دیے جائیں کروا دیں، شرک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ سر جی عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ اگر آپ کے نظریات میں توحید نہیں ہے، سوچ میں توحید نہیں ہے، عمل کے اندر توحید نہیں ہے، اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے نا تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، ہر سال جا کے حج کر لیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے باقی سارے کام آج سے چھوڑ کے سب سے پہلے عقیدہ سمجھو، توحید سمجھو، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے جتنے مرضی ٹکرے مارو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ساری باتیں چھوڑ کے عقیدہ سمجھیے، توحید سمجھیے، شرک اور توحید میں فرق کیا ہے جان پھٹک کیجئے۔ کہیں میری زندگی میں کسی کونے شونے میں کوئی سوچ ایک ذرہ برابر شرک والی تو نہیں؟ اور شرک ہوتا کیا ہے بھلا؟ اللہ کی ذات جیسی کسی اور کی ذات سمجھنا، جس طرح اللہ کی صفات ہے اس طرح کسی اور کی صفات سمجھنا، جس طرح اللہ کے اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، اس طرح کسی اور کی اتھارٹی سمجھنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو پارٹنر ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔
یہی شرک، اور شرک سب سے بڑی بدگمانی ہے، بے یقینی ہے اللہ کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سر جو بندہ اس کے بعد اولاد نہیں ہے، اب اولاد لینے کے لیے در بدر جا کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ پہ یقین کر کے جا رہا ہے؟ وہ اللہ پہ بد یقینی ہے اس کی، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اولاد دینے سے قاصر ہے، فلاں جگہ جاؤں گا تو اولاد مل جائے گی، اللہ شفا دینے سے قاصر ہے، فلاں سے کچھ باندھ لوں گا لے کے تو شفا مل جائے گی۔ شرک سب سے بڑی بد یقینی ہے، بدگمانی ہے اللہ کے اوپر۔ اور ادھر دیکھیے گا ساری باتیں، اب پہلا کام ہو گیا، اللہ جو رسول اللہ کو ناپسند تھا پہلا ہم نے بتا دیا شرک۔ آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، سر آپ زندگی میں جتنے بھی پریشان ہیں، لاکھ پریشانیاں ہیں، کاروبار صحیح نہیں چلتا، بڑا مندہ ہے، بیٹی بیٹے کے رشتے کی طرف سے پریشان ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، لاکھ پریشانیاں، ایک جان 100 سیاپے والا معاملہ آپ کے ساتھ، لاکھ پریشانیاں ہیں، لیکن آپ کے پاس توحید ہے نا، اور توحید بچا کے اگر آپ قبر میں چلے گئے، اللہ کی قسم قارون کے خزانے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر توحید بچا کے چلے گئے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا سا شرک بھی معاف نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ما شئت ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ نے اجعلتنی اللہ ندا، مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہو کہ میں بھی جو چاہوں، اللہ ایک ہی چاہت کر دی تم نے، مشیت سیم کر دی تم نے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت ہے، میں مخلوق ہوں، میری چاہت کچھ اور ہے۔ تو رسول اللہ کو اتنا شرک بھی پسند نہیں تھا۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی شرک سے محفوظ فرمائے اور توحید والا بنائے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہو گیا جو رسول اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ آج سے ہی اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد، اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے عمل کو ذرا پرکھیے، نظر ثانی کیجیے، کہیں پہ کوئی شرک والا معاملہ نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت باقی جتنے مرضی اعمال ہوں معاف کر دیں گے، لیکن مشرک بغیر توبہ کے مر گیا کبھی بھی شرک معاف ہوگا نہیں۔ دوسرا عمل نوٹ کیجئے گا جو رسول اللہ کو سخت ناپسند تھا، ایک چیز نوٹ کیجئے گا، بدعت سے رسول اللہ کو بڑی نفرت تھی۔ دین میں کوئی نیا کام، دین میں کوئی نئی ایجاد، ویسے اگر اس پر لمبی ڈیٹیل کرنے سے پہلے آپ سے اگر ایک بات پوچھ لوں، بتائیے گا ذرا، آج دین میں کوئی نیا کام شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے پیدائش سے لے کے مرنے تک، انسان کی صبح سے لے کے شام تک، دن سے لے کے رات تک، گھر سے لے کے کاروبار تک، مسجد سے لے کے بازار منڈی تک، کوئی ایسا شعبہ ہے زندگی نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے زندگی کا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی سنت سے رہنمائی نہ کر دی ہو۔ ضرورت کیا ہے بدعت کی؟ اور کوئی بھی عمل آپ کا نیک عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کی سنت کی مہر نہ ہو اس کے اوپر۔ جس پر رسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں ہے وہ عمل نیک ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل نیک عمل ہو اور اللہ اپنے نبی کو اس سے محروم کرے؟ آپ آج کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے اور رسول اللہ نے وہ نہیں کیا، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ اس عمل سے محروم رہے اور آج میں کر رہا ہوں؟ جب رسول اللہ نے وہ عمل نہیں کیا وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم تو اکثر کہا کرتے ہیں آپ کو کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، دن رات گزار رہے ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ بھی نوٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ جہاں جہاں آپ رسول اللہ کی کاپی کر رہے ہیں نا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ، وہاں پہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹک لگا رہے ہیں، گڈ گڈ ویری گڈ، صحیح کر رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، صحیح زندگی گزار رہا ہے، ٹک لگ رہا ہے۔ جہاں پہ آپ نے ذرا سا پاؤں نکالنا رسول اللہ کی مخالفت کی طرف، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، جہاں سے ذرا سا بھی آپ پٹری سے نیچے اترے فوراً کانٹا لگتا، فوراً کانٹا لگتا۔ اور آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ جب دنیا سے جائیں کتنے ٹک لے کے جاتے ہیں اور کتنے کانٹے لے کے جاتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، یا اللہ ہمیں نصیب فرما، حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو۔ کچھ لوگ آئیں گے، حدیث میں آتا ہے، کچھ لوگ آئیں گے رسول اللہ کے پاس، ذرا دیکھیے گا، داڑھیاں بھی پوری ہوں گی، ٹوپیاں بھی پوری ہوں گی، رنگ برنگی پگڑیاں بھی پہنی ہوں گی، جبے کبے بھی پورے ہوں گے۔ رسول اللہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جو ہیں میری امت کے لوگ ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں،
سارے نشان پورے ہیں، لیکن فرشتے آ کے دیوار کر دیں گے، رسول اللہ کہیں گے نشانات پورے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ معاملہ سارے پورے، نشانیاں پوری ہیں، یہ تو بڑے نیک لوگ لگ رہے ہیں، تو ان کو دیوار کیوں کر رہے ہیں، پیچھے کیوں کر رہے ہیں حوض کوثر سے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئے نئے کام شروع کر دیے تھے، جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو رسول اللہ کو بدعت سے اس قدر نفرت، جو پہلے رسول اللہ جان لٹا رہے تھے کہ لاؤ بھائی میری امتی ہے، رسول اللہ پر پرواہ فکر کر رہے تھے میری امتی لاؤ ادھر، کیوں دیوار کر رہے ہو آگے سے؟ وہ رسول اللہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ لاس، یہاں سے نکل جاؤ، ان لوگوں کے لیے کہا لمن غیر بعدی جو میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ بدعت سے اس قدر نفرت تھی رسول اللہ کو۔ فتح مکہ کے سفر میں رمضان کا مہینہ ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، روزے کی رخصت والا معاملہ ہے کہ سفر میں روزے کی رخصت ہے، رسول اکرم نے رخصت پہ عمل کرنا چاہا، آپ علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، یوں اس کو بلند کیا، لوگوں کو دکھا کے اور پی لیا، روزہ چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ کی پیروی کی، ٹھیک ہے جی ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ یہ بنا، انہوں نے کہا جی ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے، ابھی افطاری کا وقت قریب ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم روزہ پورا کر سکتے ہیں، انہوں نے روزہ جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس طرح کچھ لوگ روزے سے ہیں اور آپ نے روزہ چھوڑا ہوا ہے سفر کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بارے میں، فرمایا اولئک العصاۃ، یہ وہ لوگ جنہوں نے میری پیروی کرتے ہوئے روزہ چھوڑا نہیں، ابھی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ بدعت کو اس قدر، بدعت سے اس قدر نفرت تھی رسول اللہ کو، فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نیا کام جو رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا، بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ آج لوگوں نے کیٹیگریاں بنا لی نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ اچھی بدعت ہے کر لینا چاہیے، یہ بری بدعت ہے نہیں کرنی چاہیے۔ سر نبی اسلام نے سیکھا کیا بولا کل بدعۃ ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر قسم کی گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ کیسا نیک عمل ہے جو جہنم میں لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو نیک عمل نہ ہوا۔ اس لیے یہ دوسرا کام تھا جس سے رسول اللہ کو نفرت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدعت سے نفرت کرتے تھے۔ تیسرا کام نوٹ کیجئے گا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور اس سے رسول اللہ کو بڑی شدید نفرت تھی، حرام کمائی سے رسول اللہ کو بڑی نفرت تھی۔ یہ تیسرا کام نوٹ کیجئے گا۔ سر ادھر دیکھیے گا، آپ نے بڑے سے بڑے غریب دیکھے ہوں گے، غریب ہونا عیب ہے؟ بتائیے ذرا، لیکن حرام خور ہونا عیب ہے؟ غریب ہونا عیب نہیں ہے، حرام خور ہونا عیب ہے۔ دنیا کائنات کا بدترین آدمی ہے جو اپنے معصوم بچوں کو، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے۔ سر آپ مجھے کیا سمجھ بوجھ ہے، آپ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں 5 سال کی معصوم بچی کا کیا قصور ہے اس کو حرام کھلا رہا ہے؟ 7 سال کی معصوم بچی کا کیا قصور ہے کہ اس کو حرام پہ اس کی پرورش کر رہے ہو، اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈال رہے ہو؟ تمہیں زیادہ لالچ چڑھا ہوا ہے، تم کھاؤ آگے جا کے بھگتو گے، معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کے پیٹ میں سود جو ہے جا رہا ہے، اس کے تن، بیچاری معصوم بچی، اس کے تن پہ حرام کے کپڑے، اس کی پرورش، اس کی تعلیم پہ خرچ وہ ہو رہا ہے جو مظلوم لوگوں کا حق مار کے تم ان کو دے رہے ہو۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تمہیں ضرورت پڑی ہے حرام کھانے کی، لالچ بڑا ہوا ہے، تم کھاؤ، جو آگے جا کے صاحب دو گے، بچوں کا کیا قصور ہے یار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر نفرت تھی۔ آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کے پاس فطرانے کے اور زکوٰۃ کا کچھ مال پڑا ہوا تھا اور حضرت حسن کھیل رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5-6 سال کا بچہ حضرت حسن۔ اب 5-6 سال کے بچے پر کیا شریعت لاگو ہوگی؟ لیکن نبی اسلام نے شروع سے ہی ٹریننگ اس طرح کی، تربیت اس طرح کی۔ اب بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے، کھیلتے کھیلتے ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈال لی حضرت حسن۔ نبی اسلام جلدی سے آئے اور ان کو جو ہے وہ ان کی کمر پہ تھپکیاں دینے لگے اور کہے کیک کیک، باہر نکالو سے، باہر نکالو سے۔ یہ نہیں کہا خیر صلی اللہ بچہ چلو کوئی نہیں کھا لیا آئندہ احتیاط کر، نہیں، نکالو اس باہر اس کو۔ اور کہا بچے تجھے نہیں پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پہ صدقے کا مال حرام ہے، حرام کا لقمہ ڈال رہے اپنے منہ میں؟ یعنی 5-6 سال کے بچے کے بارے میں رسول اللہ کا یہ نظریہ، اور کس قدر احتیاط۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر نفرت تھی، شدید نفرت تھی حرام سے. اور آج معاملہ کچھ اس طرح کے سر معذرت کے ساتھ اگر کسی کو جملہ برا لگے، سگی بہنوں کو اب بجائے کہ اپنے پلے سے دے، اپنی جیب سے دے، جو جائیداد اور وراثت کا حصہ باپ کی طرف سے ملا ہوا نا، اس پر ڈاکو بن کے بیٹھا ہوا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پلے سے دیتا. بہنیں ہیں، چاہے چھوٹا بھائی بھی ہو، اور آپ کو پتا ہے بھائی اگر چھوٹے بھی ہوں نا بہنوں سے تو بڑے ہوتے ہیں. بھائی اگر چھوٹے ہوں پھر بھی بڑے ہوتے ہیں. چاہیے تو پلے سے دے، اپنی جیب سے ضرورت پوری کرے اپنے بہنوں کی. لیکن جو جائیداد کا حصہ باپ سے ملا ہوا اس کا نہیں ہے، اس پہ سام بن کے ڈاکو بن کے بیٹھا ہے. اس سے بڑا ڈاکو ہے کوئی دنیا کا؟ چلے ساری باتیں چھوڑیں. آج ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آج جو شخص سود کھاتا کھلاتا ہے، حرام کھاتا کھلاتا ہے، اور اس کے معاملے کچھ اسی طرح کی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک وکیل، سارے نہیں، ایک وکیل جو جھوٹ بول کے مال کما رہا ہے، قاتل کا دفاع کر کے قاتل کے لیے لڑتا ہے اور مال کما رہا ہے، اور اسی طرح جو ڈاکٹر ذرا سی کسی مریض کو تکلیف ہے اور پتے کا آپریشن لکھ کے پیسے کما رہا ہے، اور جو مولوی صاحب مسجد مدرسے کے نام پہ اپنی تجوری بھر رہا ہے، اور جو کوئی شخص اپنے معصوم بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اور جناب لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، اور اس طرح کے معاملے کر کے جو لوگ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا، دیانتداری سے، ایسے لوگوں کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا؟ تو بندہ خود ہی اپنی آخرت دیکھ لے. یا ان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب، رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب ہوگا؟ کیا پل صراط سے یہ بھاگ کے گزر جائیں گے یہ لوگ؟ نیچے جہنم نظر نہیں آ رہی ہوگی؟ یقین مانے ایک حدیث سن لیجئے مسند احمد کی، ویسے بھی ٹائم ہو گیا. یہ مسند احمد کی یہ حدیث سنا کے اگر میں نیچے اتر جاؤں نا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اور جماعت کھڑی کر دوں، اللہ کی قسم آج کے خطبے کا حق ادا ہو گیا. مسند احمد کی ایک حدیث اگر میں نے صحیح طریقے سے سمجھا دی آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو 6-7 دینار تھے وہ دیے، اور آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور آپ نے کہا اس کو ضرورت مندوں میں، غرباء میں تقسیم کر دینا. اب رسول اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سیدہ عائشہ جو ہے رسول اللہ کی دیکھ بھال میں، تیمارداری میں مصروف تھی، اور ذہن سے نکل گیا، وہ دینار گھر میں پڑے رہے. کچھ دنوں بعد رسول اللہ کو یاد آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں نے جو آپ کو ایک دن دینار دیے تھے وہ آپ نے خرچ کر دیے کہ نہیں، کسی ضرورت مند کو دیے کہ نہیں دیے؟ یا رسول اللہ وہ تو ذہن سے نکل گیا، میں آپ کی تیمارداری دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی. کہا لاؤ. وہ لائے گئے، رسول اللہ نے ان دیناروں کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، یوں آہستہ سا اچھال رہے ہیں، اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ وہذی عندہ. اے عائشہ میں بیمار بھی تھا، اگر اسی بیماری میں، اسی کیفیت میں اگر میں اپنے رب کے پاس چلا جاتا اور یہ دینار میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، میں اپنے رب کا کیسے سامنا کرتا؟ ذرا بتائیے یہ حدیث کے مسئلہ نکالیے. نبی اسلام کے گھر میں حق حلال کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو فکر ہے کہ اگر اللہ کے پاس چلا گیا تو کیا جواب دوں گا؟ جس کے اکاؤنٹ میں حرام کے لاکھوں پڑے ہوئے ہیں اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ جس کے گھر میں حرام کے درجنوں پڑے ہوئے ہیں اس کو رات کو نیند کیسے؟ اس کو اللہ کا سامنا کرنا یاد نہیں؟ نبی اسلام کے گھر میں دینار جو تھے حق حلال کے تھے. وہ آپ کی سخاوت کا انداز ہے کہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے کچھ پڑا ہو اور میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں. کمپیریٹیولی دیکھ لیجئے ذرا. تو یہ تیسرا کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت تھی. اور دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو حرام سے محفوظ فرمائے. چیز وہی ہے جو حق حلال کی ہے، چیز وہی ہے جو جائز طریقے سے آئی ہے، چیز وہی ہے جو اچھے طریقے سے آئی ہے. فراڈ کر کے کہ جس میں انسان کا دل بھی ملامت کر رہا ہو، اس کو افسردگی ہو رہی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر بھی ہڑپ کیے جا رہا ہے، یہ ضمیر ہی مردہ کر لیا اس نے اپنا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ یہ تب ہوگی جب رسول اللہ کی ناپسند ہماری ناپسند ہوگی، رسول اللہ کی پسند ہماری پسند ہوگی. اور ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیجئے، چوتھے نمبر پہ بہت ساری چیزیں جو رسول اللہ کو ناپسند تھی، لیکن وقت کی قلت ہے. چوتھی چیز جو رسول اللہ کو ناپسند تھی وہ نوٹ کیجئے، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے با جماعت نماز چھوڑنا. اس سے رسول اللہ کو بڑی نفرت تھی. جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے با جماعت نماز چھوڑ دیں. حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کبھی کبھار میں اپنے مصلے پہ کسی کو کھڑا کروں اور حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور لکڑیاں اکٹھی کر کے خود جا کے خود نماز نہ پڑھاؤں، ابو بکر عمر کو نہیں بھیج دوں،
خود جاؤں مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں جو لوگ جان بوجھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ اتنی نفرت تھی رسول اللہ کو، اتنی نفرت تھی رسول اللہ کو۔ اچھا، اگر جان بوجھ کے جماعت چھوڑ رہا ہے، اس کے گھروں کو تو آگ لگانے کا حکم ہے، یہ حدیث جو بتا رہی ہے اس کے گھروں کو تو آگ لگا دوں، لیکن جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک خوبصورت دعا ہمیشہ کیا کریں، آج کے سبق لے جائیے، یا اللہ زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں واللہ العظیم، کوئی حیثیت نہیں ہماری، پنجابی کے جو لفظ ہے نا کک، واللہ اس سے بھی نیچے ہم، وگرنہ اللہ کے نیک بندوں کی مثالیں کیا دیجیے۔ امام اعمش حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، سلیمان بن مہران الاعمش الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا اپنے بارے میں، سیر اعلام النبلاء کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں ریکارڈ ہے کہ ایک نماز بھی میری جماعت سے نہیں رہی سوائے ایک نماز کے، ایک جماعت بھی میری جماعت سے نہیں رہی سوائے ایک نماز کے۔ ان کا کام ہی حدیث پڑھنا پڑھانا، ہر وقت مسجد مدرسہ، ایک جماعت بھی نہیں رہی، اور پھر یہ ہے کہ سوائے ایک کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ ایک کون سی، ذرا وہ بتا دیں۔ کہا ماتت والدتی وقد اشتغلت فی تجہیزها وتکفینها، میری ماں فوت ہو گئی تھی اور میں اس کے تجہیز و تکفین میں مصروف تھا، اور میری ایک نماز رہ گئی۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے، تو دعا کیجئے ہمیں رسول اللہ کی پسند سے پسند محبت ہو جائے اور رسول اللہ کی ناپسند سے ہمیں نفرت ہو جائے۔ یہ ایمان کا لیول ہے۔ جس دن ہمیں رسول اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے محبت ہو گئی اور رسول اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے نفرت ہو گئی، اس دن ہماری کامیابی کے دن شروع ہیں۔ یہ 4 کام ہم نے آپ کو بتائے، اور 5واں کام چھوٹا سا وہ نوٹ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت تھی، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، نبی اسلام کو شدید ناپسند تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، یہ نبی اسلام کو اس کام سے شدید نفرت تھی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہماری رات کے 2 بجے شروع ہوتی ہے، اور ہماری صبح دوپہر کے 12 بجے ہوتی، اور ساری رات جو معاملے ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ کو نفرت عشاء کے بعد فضول گپیوں میں مصروف ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بامقصد کام ہے، بچہ اس نے اسٹڈی کرنی ہے، تو ابو ہریرہ رات گئے تک پڑھتے رہتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے۔ اگر کوئی بامقصد کام ہے، اہم ضروری کام کیا جا سکتا ہے، بات ہو رہی ہے فضول کاموں سے، کہ فضول کاموں میں رات گزار دینا۔ اور ہمارے ہاں آپ اتفاق کریں گے، جو ویکنڈ کی راتیں ہوتی ہیں نا، ہفتے اتوار کی راتیں، وہ اس طرح گزاری جاتی ہیں جس طرح رمضان میں 27ویں رمضان کی رات نہیں ہوتی۔ یعنی عبادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں ہفتہ اتوار، صبح چھٹی ہے نا، آرام سے سوئیں گے، رات کو جو مرضی یہ بھی آرڈر کرو، وہ بھی آرڈر کرو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی لگاؤ، یہ بھی کام چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس کام سے رسول اللہ کو نفرت، وہ کام ہم دن بدن کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ایمانی طور پہ، روحانی طور پہ بیماریوں کا بہت بڑا جو باعث اور ذریعہ یہی ہے، راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا فضول میں۔ آپ اتفاق کریں گے سر، آپ دن کو 10 گھنٹے سو لیں، لیکن رات کے 2 گھنٹے کی نیند مقابلہ کر سکتی ہے؟ اصل مقصد ہی، اصل چیز ہی یہ۔ اس لیے انسان ان چیزوں کی طرف فوکس کرے جن سے رسول اللہ کو محبت تھی، رسول اللہ کو پسندیدہ چیزیں تھیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو بچائے جو کام رسول اللہ کو ناپسندیدہ تھے، جن کاموں سے رسول اللہ کو نفرت تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔